پھر اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس میں ہم اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہ کریں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جب ہم کہانیاں سناتے ہیں نا کہ تم لوگ جب سے میری زندگی میں آئے ہو نا مشکلات بڑھ گئی ہیں، ایک دن سکون کا نہیں میں بیٹھی، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ ان کو بتائیں آئی ریئلی انجوائے یو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہاں مشکلات آتی ہیں، میں پریشان بھی ہوتی ہوں، پھر اس کا حل سوچتی ہوں. اور یہ نہیں کہ ونس اپون اے ٹائم میں یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی. اپنے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں، پڑھیں لکھیں، اپنے آپ کو انرجائز کریں جب بھی موقع ملے. ہم ڈرامے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری وکٹم مینٹیلٹی کو بڑھاتے ہیں، لیکن ہم کوئی اچھی کتاب نہیں پڑھتے. ہم صرف یہ کہتے رہتے ہیں مجھے اتنا شوق ہوتا تھا بک ریڈنگ کا، اب نہیں میں پڑھ سکتی. کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ ایک صفحہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ہم ایک ایڈکٹیو پیٹرن میں گئے ہوئے ہیں نا. اپنی آئیڈینٹی کو کیوں آپ لوز کرتے ہیں؟ کل یہ خاتون نے مجھے بتایا کہ میری یہ ڈگری ہے لیکن میں بالکل اب ڈومیسٹک رول میں ہوں اور میرے بڑے حالات خراب ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی بہت ابیوسو ہیں. اب دیکھیں آپ اگر گھر میں بھی ہیں، آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے حالات بڑے مشکل تھے، آپ جاب نہیں کر سکیں، آپ آگے اپنے آپ کو ویسے ڈیولپ نہیں کر سکیں، لیکن پڑھتی رہیں نا. فون آپ کے پاس اسمارٹ فون ہی ہے، کپڑے تو آپ نے وہ سارے برانڈڈ پہنے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو کیوں نہیں ڈیولپ کیا؟ اپنی آئیڈینٹی کو کیوں لوز کیا؟ کیونکہ جب آپ اپنی آئیڈینٹی کو لوز کریں گے تو آپ بچوں کو نہیں پال سکتے. دوسری بات، ایک وقت آنا ہے بچوں نے گرو کر کے چلے جانا ہے، انہوں نے اپنی فلائٹ لے لینی ہے. اب آپ نے پہلے بھی میزری میں زندگی گزاری اور آپ نے اپنے آپ کو وکٹم بنائے رکھا، پھر ان کی سٹرگلز کے ساتھ رہے، ان کی فلائٹ ہو گئی، اب آپ سینئر سٹیزن ہیں، اب آپ پھر میزری میں. اب آپ پھر اپنے آپ کو رو دھو رہی ہیں کہ میں نے تو ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے قربان کی اور یہ میرے بچوں نے کیا. یا اگر بچے آپ کے کنٹرول میں ہیں تو پھر آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ وہ مزری ٹرانسفر کر رہی ہیں اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو. کہیں پر بھی آپ کے کوئی پازیٹیوٹی نہیں نظر آتی. رونا دھونا پریشان رہنا یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. جیسے ہماری پروڈکٹیو ہیبٹس ہے، ریڈنگ یا کچھ بھی، گارڈننگ ہے، ایون کوکنگ ہے. میں آرٹ، کچھ کافی ساری خواتین میں جن سے ملتی ہوں وہ آرٹس پہ جیسے فوکس کرتی ہے، یا ڈرائنگ، اسکیچنگ یا پینٹنگ. بالکل اس طرح کے جو اسکلز ہیں یا انٹرسٹ ہیں یہ بچوں کو اور کانفیڈنٹ کرتے ہیں اور پیرنٹ کے بارے میں ایک اچھا امیج، ان کے اسٹرانگ امیج بنتا ہے. بالکل. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے ہسبینڈ کیونکہ ہر بات پہ مجھے جاہل جاہل کہتے ہیں، حالانکہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے کام نہیں کیا، اپنے بچوں پہ توجہ دی. تو اب میرا بیٹا جو یونیورسٹی گوئنگ ہے وہ بھی مجھے ہر بات پہ کہتا ہے پیچھے ہٹیں آپ جاہل ہیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ میرے ہسبینڈ سے وہ ہر وقت سنتا ہے اس لیے وہ مجھے ایسا کہہ رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے جو بھی کہا آپ نے اس کو پروو کیا. اگر آپ پڑھتی لکھتی رہتی اور بہت ڈائنامک پازیٹیو طریقے سے اپنے کام کرتی تو بچوں کو بھی نظر آتا کہ ابا تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اماں یہ نہیں کرتی نظر آ رہی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ پروف کر رہے ہیں نا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، شاید میں نے یہی کیا. پھر اسی طرح سے اس طرح کی باتیں جو سوچنا ہے، یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ یہ زندگی مجھے کیوں یہ سٹرگلز دے رہی ہے نا. سٹرگلز ہر وقت چل رہی ہیں، تو میں اسی سٹرگل کے ذریعے اپنے بچوں سے اٹیچ ہونا، اپنے فیملی کو دیکھنا، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرنا. دیکھیں زندگی کی مشکلات میں ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، ہمارا قرآن پڑھنا کیسا ہوتا ہے. کتنے لوگوں ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی کے مسائل تھے انہوں نے مجھے اللہ کے قریب ہونا سکھایا. تو کتنی بڑی نعمت ہمیں ملتی ہے. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہر وقت خوشیاں ہوں تو ہم اللہ کو بھول جائیں، اس کو یاد ہی نہ کریں. تو لکھا کریں، جرنلنگ کیا کریں، اپنی تھاٹس کو لکھا کریں، اپنے ایموشنز کو لکھا کریں، اینالائز کیا کریں ان کو. اور جب ہم لکھتے ہیں نا تو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ ہماری انا کہاں کہاں ہمارے آڑے آ رہی ہے، اور پھر ہم اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ریٹن فارم میں لکھنے سے بہت فرق پڑتا ہے. میرے ساتھ ایک دو دفعہ ہوا ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے کہ میری کسی ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ کو کوئی چیلنج ہو تو آپ لکھ کے لائیں اور پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے ایک پیج پہ وہ مسئلہ لکھنا شروع کیا اور لکھتے لکھتے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ میں وہ حل ڈالا، اسی پہ کیا کام، تو
مسئلہ حل ہو گیا. میں نے سوچا اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگ رہا جتنا بڑا میرا وہ ایموشن اس کو بنا کے مجھے پریزنٹ کر رہا ہے میرے دماغ میں. سو لیٹ می رائٹ اٹ ڈاؤن. ٹھیک. تو یہ ہماری ایگو کو ختم کرتی ہیں, اور ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف سوچیں ہیں, میں اس سے صرف اوور ویلم ہو رہی ہوں. اور پھر آپ اپنے آپ کو فری کرتے ہیں ان ساری سوچوں سے, اپنے آپ کو نکالتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو ہم بیسک کہیں پہ بھی جو ہم حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں تو پہلی جو حدیث اس میں مینشنڈ ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا جو تعلق ہے وہ نیت سے ہے. اور علماء اس میں کیا کہتے ہیں کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نیت ہے اور آپ وہ کام نہیں کر سک رہے. ناٹ پاسبل. جب آپ کی نیت ہوتی ہے وہ آپ کرتے ہیں. مثلا میری نیت قرآن پڑھنے کی ہے, میں قرآن سیکھنا چاہتی ہوں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ فارملی کسی کلاس میں جائیں گے, آپ وہاں نہیں جا سکتے تو آپ آن لائن کوئی سورس ڈھونڈیں گے, آپ آن لائن سورس میں بھی نہیں جا سکتے تو خود سے کچھ پڑھیں گے, سیلف اسٹڈی کریں گے, کتابیں خریدیں گے, تفسیر خریدیں گے, کچھ تو کریں گے نا. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر واقعی انسان کی نیت ہو نا تو اور اسے چیک کرنی ہو میری نیت ٹھیک ہے یا نہیں, تو اس کے لیے ایک پیرامیٹر ہے, اس کو چیک کر لیں کہ آپ فوراً دیکھیں کہ نیت کرنے کے بعد کیا میں پلاننگ کرتی ہوں یا نہیں. آٹو, یہ آٹو پہ اگر آپ نے گھر میں کھانا کرنا ہے, نیت ہے کرنے کی, کیا ہوگا نیکسٹ اسٹیپ؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے, ہاتھ پاؤں ہلانے سے پہلے کیا ہوگا؟ دماغ کے اندر پلاننگ شروع ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر پلاننگ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے نیت نہیں ہے. اب جیسے کبھی مجھے کسی سے ملنا ہوتا ہے یا کوئی ضروری کام کرنا ہوتا ہے, نیت ہوتی ہے نا, تو پھر نہ کوئی راستہ انسان نکال کے مل لیتا ہے, وہ کام کر لیتا ہے. وہ جب نیت نہیں ہوتی کرنے کی تو پھر انسان اس کو سیکنڈ اس پہ ڈال دیتا ہے. تو ملنا نہیں ہوتا نا تو بندہ مل کے کہاں آئیں گے جی آپ کی طرف, کوشش کریں گے, اور پھر اس کے بعد بندہ سوچتا بھی نہیں ہے. اور کئی لوگ ہیں ان کو ہم ویکلی مل لیتے ہیں, ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اسی طرح اگر میری نیت ہے میں نے بچے کو پڑھانا ہے تو پھر میں وہ راستے نکالوں گی, مار پیٹ تو نہیں کروں گی. تو نیت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اچھا, یہ سب کچھ ہمارے بچوں کو کیسے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بچہ میری بات نہیں سن رہا, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بچہ بہت ڈس ریسپیکٹفل ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بس ہوپ لیس ہوں, میں ہی شاید میرے اندر ہی خرابی ہے, میں ہی اچھی پیرنٹ نہیں ہوں, یا یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں اور بچے کے سامنے بھی بات کر رہے ہیں کہ بس یہ چیزیں مجھے ٹریگر کر رہی ہیں, یا یہ کہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے ریلیشن شپ میں اور ایون ہمیں پڑھانے میں یا ہماری بہت سارے میٹرز میں, یا بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جی آپ کی فیلنگز کو وہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے, کہتے ہیں میرا موڈ نہ خراب کرو, آپ کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے. تو بچہ کیا کرتا ہے؟ ریپیٹ کرتا ہے ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے. تو بچے کی جو ہم نے کریکشن کرنی ہوتی ہے وہ ہم نہیں صحیح طرح کر رہے ہوتے نا, وہ ہم نہیں کر پاتے. تو بچہ, آپ سوچیں نا, آپ بچے کو ہم ایسے جملے سناتے جا رہے ہیں, کبھی ہم ان کو ویلکم فیلنگ نہیں دیتے, پھر ہم کہتے ہیں ان کے سیلف اسٹیم کے چیلنجز کیوں بڑھ رہے ہیں, کیوں ان کے مسئلے مسائل ایسے ہو رہے ہیں. ہم کون کون سے بیہیویئرز میں انگیج ہو جاتے ہیں جب ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں؟ یا تو ہم دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں اس کے اوپر, یا ہم سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر میں جاتے ہیں, وہ جو ہے نا خود مطلب اوور ایٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں, اوور ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیلف میڈیکیشن میں بھی لوگ جاتے ہیں, پلز کھا کے, دوائیاں کھا کے, مجھے نیند نہیں آتی تو میں اب یہ لے رہی ہوں وہ لے رہی ہوں, اس قسم کے کام کرتے ہیں. سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسپیشلی لیڈیز میں نے اوور ورکنگ دیکھی ہے, اپنے آپ کو نا کام میں مصروف کر دینا, اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. کہتی میں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ بس رات کو میں تھک کے بسترے پہ لیٹتی ہوں, لیکن مسئلہ تو نہیں حل ہو رہا آپ کا. مسئلے کو حل کریں نا, مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو وہ چیز تو بڑھتی جائے گی, اور ون فائن ڈے وہ جسے کہتے ہیں ہیوج مانسٹر کی طرح آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. تو اس کو دیکھیں کہ اس کو میں نے حل کرنے کے لیے اپنا رول کیا اس میں پلے کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں جن کو ٹیچنگ مومنٹس بنائیں بچوں کے لیے, اپنے لیے. مثلا آپ ناشتہ بنانے لگی, آپ سے انڈا ٹوٹ گیا, بچے سے ٹوٹ گیا, کسی اور سے ٹوٹ گیا, تو کیا کہنا چاہیے؟
بس انا للہ و انا الیہ راجعون. اوہ میں پتہ کسی اور چیز کو دیکھ رہی تھی, خیال نہیں رہا, وہ انڈا پکڑا, وہ گر گیا, ٹوٹ گیا. بس اتنی سی بات کہہ کے وہ بچے نے سیکھ لیا کہ کوئی بھی اگر دھیان نہیں دیتا تو اس سے وہ چیز ٹوٹ سکتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ٹریفک میں ہم آتے جاتے ہیں تو ہم بچوں سے کیا کہتے ہوتے ہیں, اس کا کیا کہتے ہیں جب بچوں کے ساتھ ہم ٹریفک میں ہوتے ہیں؟ چپ کر جاؤ, میرا دھیان ڈرائیونگ پہ ہے, میں فوکس کر رہی ہوں. یہ اتنی محبت سے تو نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ایک تو ٹریفک نے دماغ خراب کیا ہوا ہے, ایک تم لوگوں نے. ایکسٹریملی اریٹیٹڈ. بچے بھی نان سٹاپ بولتے رہتے ہیں. انجوائے کریں نا ان کا بولنا. تو ڈرائیور گاڑی نہیں چلا پا رہا, مطلب اتنا زیادہ بولتے ہیں, مطلب کہ بولنے سے گاڑی چلانے کا مجھے کنیکشن نہیں سمجھ آ رہی. ان سے بالکل گاڑی نہیں چلانا, اور پیچھے there is like a wrestling match going on. نہیں, ریسلنگ میچ از ڈفرینٹ. یو کین ٹیل دیم, ٹیچ دیم کہ جب جیسے ٹریفک اتنی بری ہوتی ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. لیٹس ٹاک, لیٹس انجوائے, لیٹس ڈو سم تھنگ. جیسے ہسبینڈ کے ساتھ میں جا رہی ہوں, 3 بیٹے پیچھے بیٹھے ہوئے, اگر ایک دوسرے سے بھی بات کرتے ہیں وہ گاڑی ادھر ادھر مطلب ان سے ہو جاتی ہے, یا کوئی سامنے آ جاتا ہے. اس لیے کہ ہم ریئیکشنری ہو جاتے ہیں نا اپنی اپروچ میں, ہم ان جملوں کو اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں, بچے جو بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹریفک میں آپ اپنے آپ کو بھی بتائیں, بچوں کو بھی بتائیں کہ دیکھو بیٹا رش پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے نا, سو لیٹس انجوائے دا ٹائم ٹوگیدر. اصل میں راستے کے لیے نا آپ مدرس کو اسپیشلی پہلے سے نا مینٹل پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. میں کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے مطلب مجھے لانگ روٹ پہ بھی ڈرائیو کرنا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ اکیلے, میرے ساتھ ہسبینڈ آج کے لیے ہمارے لیے, تو ہم راستے میں کچھ نہ کچھ گیمس کھیلتے رہتے ہیں. یا ہم پہلے کوئی نعت کا مقابلہ, تلاوت کرتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں مہینوں میں, اچھا تو ورڈ چینج کرتے ہیں, تو بچے بزی ہو جاتے ہیں. یا سمپل اگر ٹریفک ہوگا, اچھا کون سی گاڑی, یلو کارز کدھر ہیں یہ مجھے بتاؤ, بلیک کون سی ہیں, وائٹ کتنی ہیں, وہ بالکل بزی ہو جاتے ہیں. یا وہ بوائز اسپیشلی جو آپس میں لڑائی ایسا پرابلم ہے, انہیں یاد بھی نہیں رہتا ہم نے. دیکھیں اب ہم اگر آج کے دور میں ایک دوسرے کو جب بیٹھتے ہیں اور ہر وقت یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بہت رش ہوتا ہے, اف اتنی ٹریفک ہوتی ہے, تو ہم اپنے آپ کو فضول میں ایگزاسٹ کر رہے ہیں. سارا دن ویدر فور کاسٹ ایسی دیکھنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. بہتر ہے کہ اس کے لیے کوئی سلوشنز ہمارے پاس ہوں. تو ہمارے بچے اس وقت کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو اس سے ہم تھریٹنڈ محسوس نہ کریں. یہ فیوچر کے پیرنٹس ہیں نا, کیونکہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں کہ ٹریفک بھی تھریٹ ہے, انڈا ٹوٹنا بھی تھریٹ ہے, پینسل ادھر سے ادھر پڑی ہے تو وہ بھی تھریٹ ہے. ایک چیز کو ہم نے مسئلہ بنایا ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کہاں پر مجھے بولنا ہے, کہاں پہ نہیں بولنا. کیونکہ اب میں نے جو یہ بات کی تھی ٹریفک کی, تو اب ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کوئی نقصان دہ کام کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا جی وہ ڈاکٹر کمل نے لیکچر میں کہا تھا کچھ نہ بولو, انجوائے کرو. یہ بھی تو نہیں نا کرنا. جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ایک جملہ 2 جملے, جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پر لیٹ دیم ٹاک, انجوائے. یہ تو آپ کو اپنا ٹیمپرمنٹ وہ بنانا پڑے گا کہ جی ہم اس کام کو کیسے لے کے چلیں, کس طرح سے ہم اس کو انجوائے کریں. اس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں جیسے سمندر کی لہریں آتی جاتی ہیں نا, تو کبھی وہ پرسکون ہوتی ہیں, کبھی لو ٹائیڈ ہے, کبھی ہائی ٹائیڈ ہے. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سا والا سمندر ہے. ہائی ٹائیڈ والے سمندر میں نہیں جانا, اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. جہاں ہائی ایموشن جنریٹ ہو جائے وہاں پر ہم نے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے. اس کے لیے ایک اور چیز آپ کو سیکھنی پڑے گی, اور وہ ہوتی ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, وہ وزڈم سیکھنا پڑے گا. دیکھیں ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں نا, ایک ہمارا ایموشنل برین ہے اور ایک ہمارا ریشنل برین ہے. ایموشنل برین ہمیں ہر وقت کیا سکھا رہا ہوتا ہے, ایموشنل چیزیں, لاجک اور ریزن نہیں دے رہا ہوتا. ہم ایموشنز کے ساتھ ریئیکٹیو ہو کر کام کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارا ریشنل برین ہے وہ ہمیں کچھ انٹلیکچوئل چیزیں دے رہا ہوتا ہے. اسپیشلی جیسے اب آپ لرننگ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی باتیں آتی ہیں. ان دونوں کا صحیح ملاپ ہونا چاہیے, جذبات اپنی جگہ ہونے چاہیے. کیونکہ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ پیرنٹنگ کرتے ہوئے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ریئیکٹیو نہ ہو تو ہمارے جذبات نہ ہوں. آپ ہرٹ بھی ہوں گے, آپ کو غصہ بھی آئے گا, لو موڈز بھی آئیں گے, پریشان بھی ہوں گے, فرسٹریٹ بھی ہوں گے, خوش بھی ہوں گے, سیٹسفائیڈ بھی ہوں گے, سارے جذبات آئیں گے. ان سارے جذبات میں آپ نے کس طرح سے فیصلے کرنے ہیں, اپنے آپ کو ہر وقت مینوور کرنا پڑتا ہے, ہر وقت اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. یہیں سے وزڈم آتا ہے کہ صحیح چیز یہاں سے میں نے لینی ہے. آپ اس طرح کے کالمز بھی بنا سکتے ہیں. ایک سرکل بنائیں
کہ میرا اس وقت ریشنل مائنڈ کیا کہہ رہا ہے، ایک دوسرا سرکل بنائیں ساتھ میرا ایموشنل مائنڈ کیا کہہ رہا ہے، ان دونوں میں سے بہترین چیزوں کو لینا ہے، اس سے وزڈم جنریٹ ہوگا، اس سے حکمت کی بات جو ہے وہ سامنے آئے گی. سو یہ سب کیا ہے؟ انٹرپریٹیشنز ہیں ہماری. ہم اس ڈیزائر پہ فوکس کریں جو ہمیں گروتھ دیتی ہے، اور ہم اپنی انرجی کو دیکھا کریں کہاں پہ ہم صحیح انرجی دے پاتے ہیں نا. آپ کی اپنی کمریں دکھ رہی ہیں، خود تھکے ہوئے ہیں، خود پریشان ہیں، تو پھر آپ نہیں کر سکتے. ہمارے لائف سٹائل بہت ہی پور ہیں، اور ان کے پور ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسئلے مسائل ہیں. تو جو ایجنڈا ہم نے رکھا ہوا ہے نا اپنے دماغ میں کہ زندگی کو ایسا ہونا چاہیے، بچے کو ایسا ہونا چاہیے، گھر کو ایسا ہونا چاہیے، پڑھائی ایسی ہونی چاہیے، اس سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا. وہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے، وہ ہر چیز ویسے نہیں ہوگی. اس آئیڈیل پکچر کو میچ کرنا ہے ریئل پکچر کے ساتھ. اس کے لیے ضروری ہے ایموشنل فلیکسیبلٹی. ہم ایموشنلی ریجڈ ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اپنے اندر لا کر چیزوں کو لے کر چلنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ بچوں سے صحیح کام نہیں کروانے، سب کچھ کروانا ہے، لیکن جو ایلیمنٹس مسنگ ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے. اپنے آپ کو وکٹم کے بجائے کیا بنا لینا ہے؟ اسٹوڈنٹ بنا لینا ہے کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں. بچہ بھی کوئی کہے، کبھی آپ یہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں آپ کے ہاں میں نے سیکھا ہے، میں نے بھی نیا سیکھا ہے. میں سمجھتی تھی کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، لیکن مجھے اس سے رزلٹ نہیں مل رہا تھا. پھر میں کسی کلاس میں گئی، میں کسی کوچ کے پاس گئی، میں نے خود آن لائن پڑھا، تو میں نے یہ سیکھا کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. اچھا بچہ میکسیمم آپ کو یہ کہہ دے گا نا، آپ کبھی یہ کہیں گی، پھر آپ نئی چیز سیکھیں گی، آپ کے ہاں الحمدللہ جب میں نئی اچھی چیز سیکھوں گی جو صحیح ہوگی میں وہ اپلائی کروں گی. ہم کیوں وہاں جنگ کا ماحول بنائیں؟ بچوں کے اوپر اتنا امپیکٹ جاتا ہے کہ ماں سیکھتی ہے. میرے بچے بھی کئی دفعہ مجھے کہہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو سکھاتی ہیں، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. میں کہتی ہوں ہاں بالکل مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. ایز اے مدر میں انہی کے ساتھ لائن میں کھڑی ہوئی ہوں. میرے جذبات بالکل وہی ہیں جو ان ماؤں کے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو ایک نارمل سی جینوئن چیز ہے. تو وہ پھر کچھ عرصہ کہنے کے بعد چپ کر جاتے ہیں. تو جو ہمارے ویک مومنٹس ہیں ان کو ہم نے ٹرانسفارمیشنل بنانا ہے. جیسے میڈیسن میں ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر وہ نہیں ہے جو کہ ریگولر روٹین میں پیشنٹس کو دیکھے. اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو ایمرجنسی کو ہینڈل کر سکے. پبلک سپیکنگ کے لیے کہا جاتا ہے اچھا پبلک سپیکر وہ نہیں ہے جو کہ اپنی سپیچ کو اچھا ڈیلیور کرے، کیونکہ اس کی تو وہ تیاری کر کے آیا ہے. اچھا پبلک سپیکر کون ہے؟ جو سوالات کے صحیح جواب دے سکے، جو اسے آن سپاٹ پوچھے جاتے ہیں، اس کے لیے اس کا دماغ کھلا ہوا ہو. تو اسی طرح اچھی ماں کون سی ہے؟ وہ نہیں ہے جب سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ اس کے ساتھ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، یا جو بچہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے اس کے لیے وہ بہت اچھی ماں ہے. اچھی ماں وہ ہے جہاں پہ چیلنج آ رہا ہے اور اب وہ اس کو ہینڈل کر رہی ہے. اب وہ وہاں پر اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے بچے سے ریلیشن شپ بھی نہیں بریک کرنا، اس کی تربیت بھی کرنی ہے. جو بچہ صحیح کام کر رہا ہے اس نے تو 2 مہینے میں سیکھ لیا، جو بچہ مجھے چیلنج دے رہا ہے اس کو 2 سال لگیں گے. لیکن میں نے اس میں تھکنا نہیں ہے، میں نے اس کو لے کر چلنا ہے. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ نے میننگ اور پرپز دینا ہے. کیوں کر رہی ہوں میں یہ؟ کیا مجھے چاہیے؟ کیا مجھے رزلٹ چاہیے؟ اس کے اوپر فوکس کرتے جانا ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ اوپر سے نا وہی کام کر رہی ہیں، ناشتہ بنا رہی ہیں، کھانا، پھر بچوں کو اسکول چھوڑا، پھر صفائیاں کی، پھر بچے آ گئے، پھر ان کی پڑھائیاں ہیں، پھر کوئی ٹیوشن ہے، کوئی کام ہے، کوئی کھانا، پھر وہی بات ہے نمازیں، سب کچھ چل رہا ہے. اندر جو آپ کی وہ پروسیسر ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ لگا ہوا ہے. وہ جو آپ کو سفٹ کر کر کے انفارمیشن لا کے دیتا ہے نا وہ بڑی شاندار ہے. اندر کی پروسیسنگ آپ کی چینج ہوگی، اس سے پھر آپ سچویشن کو جو ہینڈل کریں گے وہ بہتر ہوگی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہڈن اپرچونٹیز جو ہے نا، وہ ٹریئر ہنٹ جیسے کھیلا جاتا ہے، ان کو ڈھونڈنا ہے، وہ ہڈن اپرچونٹیز دیکھنے ہیں. کئی دفعہ آپ کا وہ جو مشکل بچہ ہے نا اس کے ساتھ ہی جو آپ کی سکسیس سے کریٹ ہوتی ہے، آپ دوسرے کو کچھ سکھانے کے قابل ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ اپنے بچوں کو کہتی ہوتی ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کا ایک ڈیفرنٹ پیکیج ہے. کسی کا فزیکل ہیلتھ کا ہے، کسی کا ایموشنل ہیلتھ کا ہے، کسی کا مینٹل ہیلتھ کا ہے، اور اسی سے میں نے سیکھ کر سیکھا ہے کہ سب کو کیسے سکھانا ہے، ماں کے کیا جذبات ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ وہ مسائل میری زندگی میں نہ آتے تو میں لوگوں کو سکھا نہ سکتی. مطلب میرے پاس اگر ایک مدر آتی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ میرے بچے کو کولک ہے اور میں ساری رات نہیں سوئی، تو مجھے اپنا وہی بچہ یاد آتا ہے جس کے ساتھ میں بھی پریشان ہوتی تھی، سارا گھر سویا ہوا ہے اور میں اسے لے لے کے پھر رہی ہوں کہ اس کو کولک ہے. اور یہ کوئی میرا تجربہ نہیں ہے، یہ آپ سب ماؤں کا تجربہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس اپنی سچویشن کو صحیح ہینڈل کیا ہوگا تو آپ کسی اور کو بتا سکیں گی نا. ایک نے ایک بچہ فیل ضرور ہوا ہے،
ایک نہ ایک بچے نے نماز میں ضرور تنگ کیا ہے, ایک نہ ایک بچے کو انزائٹی ضرور ہوئی ہے, ایک نہ ایک بچے نے کوئی رسکی کام ضرور کیا ہے. یہ ہونا ہی ہونا ہے, اور یہی اپرچونٹیز ہیں جہاں سے آپ نے سیکھنا ہے. ایک نہ ایک بچے نے جھوٹ ضرور بولا ہے. تو یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے میں نے کیا سیکھا. کئی جگہوں پہ میں بھی تو ریجڈ ہو گئی پیرنٹنگ کرتے ہوئے, کئی جگہوں پہ میں نے بھی تو وہ جو اپنی مینٹل پکچر بنائی تھی اس کے مطابق بچے کو چلانا چاہا, اس کے ٹیمپرمنٹ کو نہیں سمجھا. کئی جگہوں پہ میرے پاس ایکسٹرنل پریشرز تھے, میں ان میں گھر گئی. یہ سب ہر وقت آپ کی لرننگ ہو رہی ہے. تو اس ایکسپیرینس کو سرنڈر کریں, اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ میں نے کیا سیکھا. ہاں, جب دوبارہ ایسا کوئی ایکسپیرینس آئے گا پھر میں نے کیا کرنا ہے. فیل نہیں کرنا اپنے آپ کو. اگر آپ سے وہ سچویشن صحیح نہیں بھی ہینڈل ہوئی, اپنے آپ کو گریس مارکس دے دیں. آپ کے میں تمہیں پاس کرتی ہوں اس لیے کہ تمہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں کرنا کیا چاہیے تھا. کیونکہ آپ نے جو اتنی ساری اور سکسیس کریٹ کی ہوتی ہے وہاں پہ تو ہر بچے کے ساتھ وہ مسئلہ نہیں ہو رہا نا. ہر بچے کے ساتھ ایک ڈفرینٹ چیلنج ہمیں آ رہا ہوتا ہے. اور یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہمارے فیئرز کیا ہیں, ہم کہاں پہ اپنے آپ کو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ایک ایکسپیرینس ہمیں نیکسٹ ایکسپیرینس میں کیسے ہیلپ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جب ہم ایک اچھا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں وہ دوسرے میں بھی پھر ہم اپلائی کرتے ہیں, وہاں پہ بھی پھر فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہمارا پاسٹ جو ہوتا ہے نا, یہ ضرور ہمارے پریزنٹ میں آتا ہے. کس کس طرح آتا ہے. کئی کام ہم نے خود کیے ہوتے ہیں, ہم بھول چکے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے بچوں میں سے کسی کے اندر ہوتے ہیں, گڈ اور بیڈ دونوں, وہ آتے ہیں واپس. تو ہم ان جینوئن فیلنگز کو بھی سمجھیں, ان کو دیکھیں اور پھر آگے بڑھنا سیکھیں. اصل کام یہ ہے جس پہ ہم انشاءاللہ آگے مزید کام کریں گے, وہ ہے کہ بچوں کے ساتھ انر کنیکشن بہت سٹرونگ کرنا ہے. مسائل حل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کا کنیکشن ویک ہو گیا بچے کے ساتھ, یو ہیو لاسٹ اٹ. آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہے, آپ اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ میں آپ کو مس کرتی ہوں, ان کو گریٹ کیسے کرنا ہے, ان سے بات کیسے کرنی ہے, ان کو ایک اچھی فیلنگ کیسے دینی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ کی گروتھ کے لیے ضروری ہے, یہ بچوں کی گروتھ کے لیے ضروری ہے. مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ ہم سارا دن فوکس کر رہے ہیں, کھانا کھا لیں تو میں خوش ہوں, ٹائم پہ سو جائیں تو میں خوش ہوں, یہ نہ کریں, یہ ایسے کریں. اصل دیکھیں کہ میرا ریلیشن شپ ٹھیک ہونا چاہیے بچے کے ساتھ. میں اس کو پیار کروں, میں اس کو گلے لگاؤں, میں اس کو وہ دکھاؤں کہ میں تمہارے کتنی کیئر کرتی ہوں. بچے نہیں کئی دفعہ مانتے, لیکن ان کو نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں. بچوں کو کہیں نہ کہیں کوئی فیلنگ دینی ضروری ہے, ایموشنل اینڈ اسپرچل سگنیفیکینس. ان سے روحانی تعلق کو مضبوط کرنا, ان سے ایموشنل تعلق کو مضبوط کرنا, باقی چیزیں ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو بیسک سارے مسائل کی جڑ ہے نا وہ یہ ہے, مطلب آپ کا ریلیشن شپ جس بچے کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے نا, وہ پھر باقی ساری باتیں آٹو پہ ٹھیک ہوتی جاتی ہیں. جس ایک بچے کے ساتھ ریلیشن شپ پرابلم ہوتا ہے, مسئلہ بھی آپ کو لگتا ہے وہ بچہ مسئلہ دے رہا ہے, بیسکلی وہاں پہ ریلیشن شپ پرابلم ہے. ہاں جی, ریلیشن شپ کا ہوتا ہے. اصلی اگر ہم اس پہ کام کریں اور اس کو ٹھیک کریں تو باقی کی ساری چیزیں دیکھیں کئی دفعہ سال ہر سال لگتے ہیں. جیسے اگر ایک بچے کے ساتھ چیلنجز ہیں, ہو سکتا ہے جیسے پڑھائی کا چیلنج ہے یا روٹینز کا چیلنج ہے, ہو سکتا ہے وہ 3-4 سال لگائے ٹھیک کرنے میں, لیکن ریلیشن شپ نہ خراب کریں اپنا. کلاسز دینے سے پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ریلیشن شپ بھی کچھ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اسپیشلی. بڑوں کے ساتھ تو پتہ تھا مطلب کہ کرنا ہے. جو میرا سب سے ٹف بچہ ہے, یعنی پورے اسکول سے اس کی شکایتیں, اب اس کو مطلب حق کرتی ہوں آپ کے کہنے پہ, اور مطلب دن میں 2 دن رات کو سونے سے پہلے آتا ہے ماما حق دے دو, پھر میں جا کے سو جاؤں, پھر ریلیکس ہوتا ہوں میں. اور اتنا فرسٹریٹڈ ہوتا تھا, بہت زیادہ غصہ کرتا تھا, بہت کم کر دیا ہے سب کچھ اس نے. الحمدللہ, نہیں بہت ضروری ہے. سگنیفیکینس آپ نے بتایا نا, اسپرچل سگنیفیکینس, اس سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اولاد دی ہے, یہ میرے پاس ایک امانت ہے, اور میں اس میں بس جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ذمہ داری دی ہے نا, میں اسی کو پورا کر سکتی ہوں. میں ہر جگہ پوری نہیں پڑھ سکتی, اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا. مطلب میں نا, جب مجھے لگتا ہے نا کہ میرا کوئی بچہ جیسے میں چاہ رہی ہوں دین کے مطابق چلے وہ نہیں کر رہا, تو میں امیجن کر کے نا
انٹینسو طریقے سے دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دل جو ہے نا اس کا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو حدیث میں جیسے آتا ہے نا، آپ اس کو پلٹ دیں. یقین کے ساتھ مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ضرور اس کو پلٹیں گے. اور ساتھ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے میری زندگی میں جو چیلنجز آ رہے ہیں، ظاہر ہے میری اپنی کمی کوتاہیاں اس کی وجہ سے. دوسرا، میں اتنے پلیٹ فارمز پہ اتنے لوگوں کو سکھا رہی ہوں، اگر میں یہ درد محسوس نہیں کروں گی تو میں نا یہ کام نہیں کر سکوں گی. پھر تو میں آپ کو آئیڈیل پکچر دوں گی. پلس جب ہم اپنی پیرنٹنگ پہ صرف بھروسہ کرتے ہیں نا کہ میں نے دیکھو ساری یہ ٹیکنیک سیکھی، یہ کورسز کیے اور اس سے بچے کو سکھایا، بچہ A1 ہو گیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیچھے کر دیتے ہیں. ہمیں اصل بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ. سیکھنا ہے اپنی جگہ، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن یہ جو اسپرچل سگنیفیکینس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. رو رو کے اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اپنے دل کے دکھ جو ہیں ماں ہونے کے ناطے جو ہمیں پریشان کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ اپنے رب کے سامنے کھول کھول کے ہر وقت بیان کرنا. کیونکہ جو رب نے کرنا ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف اپنا رول پلے کر رہے ہیں.